بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری شادی تھی اور میرے کچھ دوست میرے ساتھ بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ وہی بات ہوئی کہ انہوں نے مجھے مشورے دینے شروع کر دیے۔ بیوی کو زیادہ سر پہ نہیں چڑھانا، اس کی زیادہ بات نہیں ماننا، اور آج کی رات ہی یہ طے ہوگا کہ اس کا حکم چلے گا یا تمہارا۔ میں نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کہا کہ اس کا حکم چلنے کی تو بات ہی نہ کرو۔ وہ ہے کون جو مجھ پر حکم چلائے گی؟ کیونکہ میں اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ ہماری شادی بڑے طریقے سے ہوئی تھی، لیکن اس میں میری خوشی نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ غصے میں تھا۔ میرے دوست یار بھی مجھے الٹے سیدھے مشورے دیتے رہے۔ مجھے میرے خاندان پر بھی بہت غصہ تھا، جو مجھے ایک پڑھا لکھا، سمجھدار، انڈیپینڈنٹ آدمی بنا کر پھر اپنی مرضی سے میری شادی کروا دی، اور وہ بھی ایسی لڑکی سے جو مجھے پسند بھی نہیں تھی۔ بس یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں اپنے کمرے میں چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے منہ چھپا کر اپنی بیوی کو ہسپتال لے جانا پڑا، کیونکہ میں نے اسے میرا نام عثمان ہے اور میں ایک پڑھا لکھا سمجھدار انسان ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ میرے اپنے ماں باپ کے ہاتھوں ہوگا۔ میں نے بچپن سے اپنے آپ کو ایک آزاد پرندہ سمجھا تھا، جو کسی ایک درخت کی شاخ پر نہیں بیٹھ سکتا تھا، لیکن میرا گاؤں، میرا خاندان، میری جڑیں سب مجھے ایک ایسی زمین سے باندھنے پر تلے تھے جہاں میں اگنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ گاؤں عجیب تھا، جیسے کسی پرانی کتاب کے وہ سیدھا صفحات میں قید ہو۔ یہاں ہر چیز وقت کے ساتھ نہیں چلتی تھی، بلکہ وقت کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا تھا۔ عورتوں کے لیے اصول الگ، مردوں کے لیے الگ۔ بڑے بزرگوں کی بات کو پتھر کی لکیر سمجھا جاتا تھا، چاہے وہ کتنی ہی بے وزن کیوں نہ ہو۔ یہاں کے لوگ خود کو دیہاتی نہیں بلکہ روایات کے محافظ سمجھتے تھے، لیکن مجھے ہمیشہ ان روایات سے الجھن ہوتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے لڑکیوں کو قربانی کا بکرا بنتے دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ کیسے رشتے صرف خون کے نام پر طے کیے جاتے ہیں، چاہے ان میں محبت ہو یا نہ ہو۔ میں نے جب شہر میں قدم رکھا تو جیسے ایک نئی دنیا میں سانس لینا شروع کر دیا ہو۔ وہ روشنی، وہ آزاد خیالی، وہ خواب دیکھنے کی ہمت، سب کچھ نیا تھا۔ میں نے پہلی بار جانا کہ دنیا میں عزت صرف ذات برادری اور روایات سے نہیں ملتی، بلکہ علم اور قابلیت سے بھی ملتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں بھی اپنی دنیا خود بناؤں گا، میں اپنی مرضی سے جینے والا انسان ہوں، لیکن یہ سوچ میری تھی، اور شاید اس گاؤں میں میری سوچ کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ میری ڈگری مکمل ہوئی اور میں بڑے فخر سے واپس لوٹا تھا۔ سوچا تھا کہ اب میں اپنے والدین کی آنکھوں میں وہ خوشی دیکھوں گا جو ایک بیٹے کو کامیاب دیکھ کر ہر ماں باپ کی آنکھوں میں آتی ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے لیے پہلے سے فیصلہ کر چکے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ میرے بابا کے بھائی کی بیٹی صفیہ میری زندگی کی ساتھی ہوگی۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا، میرے دماغ میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ صفیہ کا نام میرے لیے کسی پرانی، بوجھل اور بیکار چیز کی طرح تھا۔ یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بس مجھے اس نام سے ہی نفرت تھی۔ یہ نام مجھے کمزوری، قید اور بے بسی کا احساس دلاتا تھا۔ صفیہ کی شخصیت کیسی تھی، یہ میرے لیے بے معنی تھا۔ وہ خوبصورت تھی، یہ سچ تھا، لیکن میں حسن پرست آدمی نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے اپنی عقل سے کروں گا، نہ کہ کسی کے چہرے کو دیکھ کر۔ میں صرف خوبصورتی کی بنیاد پر کسی کو اپنا ساتھی نہیں بنا سکتا تھا۔ میں نے فوراً انکار کر دیا۔ میں نے بابا سے کہا کہ میں اس گاؤں کی لڑکیوں سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ایک پڑھے لکھے اور جدید خیالات رکھنے والا شخص کے طور پر ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو میری نظریات کو سمجھے، میرے ساتھ زندگی کے خواب دیکھے اور میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ لیکن میری بات کا اثر الٹا ہوا۔ میرے انکار کے بعد جیسے زلزلہ آ گیا۔ بابا کی آواز گرجنے لگی، ہم نے تجھے پیدا کیا، تجھے پالا، تیرے لیے اپنی زندگی کی سب خوشیاں قربان کر دی، اور اب تو ہمارا فیصلہ نہیں مانے گا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کیا ماں باپ اپنی محبت کے بدلے یہ قیمت وصول کرتے ہیں کہ اولاد ان کے ہر فیصلے کو چپ چاپ مان لے؟ میری ماں، جو ہمیشہ میرے لیے نرمی کا مجسمہ تھی، وہ بھی آج ایک جذباتی ہتھیار بن گئی۔ ہم نے تیرے لیے اپنا سب کچھ دیا، تیرے لیے تیرے بابا نے اپنی صحت خراب کر لی، میں نے تیرے لیے اپنا زیور بیچ دیا تاکہ تو شہر میں پڑھ سکے،
اور اب تو اتنا احسان فراموش ہو گیا کہ ہمارے لیے قربانی بھی نہیں دے سکتا۔ یہ جملے میرے دل پر کسی تیز دھار چاقو کی طرح لگ رہے تھے۔ کیا میں نے اپنے والدین سے محبت نہیں کی تھی؟ کیا میں نے ان کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان نہیں کیا تھا؟ میری ماں روتی رہی، بابا کی طبیعت بگڑ گئی اور ان کی حالت دیکھ کر میں خود کو ایک بے رحم بیٹا سمجھنے لگا۔ مجھے یہ احساس دلایا گیا کہ اگر میں نے انکار کیا تو میں سب سے بڑا ناشکرا ثابت ہوں گا۔ 2 دن میں میرے بابا چرپائی سے اٹھ نہیں سکے۔ میری ماں کا بلڈ پریشر اتنا بڑھ گیا کہ وہ بھی لیٹ گئی۔ پورے خاندان میں یہ خبر پھیل گئی کہ میں نے شادی سے انکار کر کے اپنے ماں باپ کو اس حال میں پہنچا دیا ہے۔ مجھے ہر طرف سے دباؤ کا سامنا تھا۔ رشتہ داروں کی باتیں، خاندان کی طنز بھری نظریں، گاؤں کی عورتوں کی سرگوشیاں۔ میں ایک کونے میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ میں واقعی اتنا برا ہوں کیا؟ ایک بیٹے کا فرض یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے سب فیصلے صرف اپنے ماں باپ کی خوشی کے مطابق کرے۔ لیکن میں خود کو جتنا بھی مضبوط سمجھتا، میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے، میں صفیہ سے شادی کر لوں گا۔ یہ جملہ بولنا میرے لیے کسی شکست سے کم نہیں تھا، جیسے میں نے اپنی ساری خواہشیں، اپنے خواب، اپنی خود مختاری سب ایک لمحے میں دفن کر دی ہو۔ میرے ان الفاظ کے بعد جیسے سب کے چہرے کھل اٹھے۔ بابا نے گہری سانس لی، ماں کی آنکھوں میں سکون آ گیا اور گاؤں والوں نے میرے خلاف زبان بند کر لی۔ میرے لیے یہ سب ایک جیتے جاگتے قبر میں دفن ہونے کے مترادف تھا۔ اب میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی اور میں ایک تماشائی بن گیا۔ گھر میں شادی کی دھوم دھام مچی ہوئی تھی۔ عورتوں کی ہنسی، مہندی کی خوشبو، رشتہ داروں کی چہل پہل، سب کچھ وہی روایتی تھا جو گاؤں کی شادیوں میں ہوتا ہے۔ لیکن میں اس سارے ہنگامے میں ایک اجنبی بن کر گھوم رہا تھا۔ یہ سب میرے لیے خوشی کی بجائے ایک سزا تھی، ایک جال تھا جس میں میرے ماں باپ نے مجھے پھنسا دیا تھا۔ صفیہ، جسے میں نے کئی سالوں سے نہیں دیکھا تھا، اب بار بار نظروں کے سامنے آ رہی تھی۔ وہ میرے گھر میں چلتی پھرتی نظر آتی، کبھی کسی عورت کے ساتھ بیٹھی ہنستی، کبھی باورچی خانے میں کوئی کام کرتی۔ میں نے جیسے ہی اس پر نظر ڈالی، وہی خیال دل میں آیا جو پہلے بھی تھا۔ دیکھنے میں بری نہیں تھی، لیکن پھر فوراً میرے دماغ میں اس کے بارے میں پرانی باتیں گونجنے لگی۔ صفیہ کو پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بچپن سے ہی سب کہتے تھے کہ وہ کتابوں سے بھاگتی ہے۔ گاؤں کی وہ عام سی لڑکی جس کی دنیا صرف کھانے پکانے اور گھر کے کاموں تک محدود ہو۔ مجھے ایسی عورت سے وحشت ہوتی تھی جو زندگی میں کوئی خواب نہ رکھے، جو صرف پرانی روایات کے سائے میں جینے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ مجھے میرے ماں باپ کی باتوں پر سب سے زیادہ غصہ آتا تھا۔ وہ جب بھی صفیہ کی تعریف کرتے، میرا خون کھولنے لگتا۔ وہ کہتے، وہ بہت نیک ہے، وہ بہت سلیقہ شعار ہے، وہ بہت خدمت گزار ہے۔ مجھے یہ سب سن کر جیسے زہر چڑھ جاتا۔ یہ سب باتیں میرے لیے فضول تھی۔ مجھے ایسی عورت چاہیے تھی جو میرے ساتھ چلے، جو میرے برابر کھڑی ہو، جو میرے دماغ کی سطح تک پہنچ سکے، اور صفیہ وہ تو میری سوچ سے کوسوں دور تھی۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ انہوں نے میری پسند، میری خواہشوں کو نظر انداز کر دیا اور میرے لیے ایک ایسی عورت چنی جس کا مجھ سے کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ میں اپنے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی غصہ بھرنے لگا۔ میرے کچھ دوست جو شہر میں میرے ساتھ تھے، وہ شادی میں آنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں بلایا کیونکہ کم از کم وہ یہاں ہوں گے تو میں اس گھٹن زدہ ماحول میں تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن سانس تو لے سکوں گا۔ جب انہیں پتا چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو پہلے تو وہ خوب ہنسے، میرا مذاق بنایا، پھر جب میری حالت دیکھی تو ہمدردی کرنے لگے۔ شادی ہو گئی، رسمیں پوری ہو گئی۔ گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق میں نے ہر وہ چیز دیکھی اور سہی جس سے میں نفرت کرتا تھا۔ میں نے وہ کپڑے پہنے جو مجھے پسند نہیں تھے، میں نے وہ روایتی انداز اپنایا جو مجھ پر جچتا نہیں تھا۔ میں نے صفیہ کے ساتھ نکاح قبول کیا جو میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ میرے اندر نفرت اور غصے کی آگ بھڑک رہی تھی، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ رات کا وقت آ چکا تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے گھیر لیا اور طرح طرح کے مشورے دینے لگے۔ گاؤں کی لڑکیاں بھی اب ہوشیار ہو گئی ہیں، زیادہ نرمی دکھائے تو تیرے سر پر چڑھ جائے گی۔ پہلے دن ہی اسے اس کی اوقات یاد دلا دینا، ورنہ ساری زندگی یہ تیرے سر پر سوار رہے گی۔ میرے اندر ایک عجیب سا احساس ابھرنے لگا، جیسے یہ سچ ہو، جیسے میں واقعی ایک ایسے امتحان میں ہوں جہاں مجھے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے۔
میں نے اپنے اندر ایک فیصلہ کر لیا تھا، یہ لڑکی میرے لیے کسی بھی حیثیت میں قابل قبول نہیں ہے۔ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ کسی سزا سے کم نہیں۔ میں اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ میں اسے اپنے دل میں جگہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے دماغ میں ایک ہی راستہ آیا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ لیکن سیدھا طلاق دینے سے سب میرے خلاف ہو جائیں گے۔ ماں باپ، خاندان، گاؤں کے لوگ سب مجھے مجرم بنا دیں گے۔ مجھے ایسا راستہ نکالنا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ایسا ماحول بنا دوں گا کہ وہ خود کہے میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے آزادی چاہیے۔ میں اسے اتنا نظر انداز کروں گا، اتنی سرد مہری برتوں گا کہ وہ تنگ آ کر خود ہی طلاق مانگ لے۔ یہ سوچتے ہوئے میں اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ میری آنکھوں میں غصہ تھا، میرے قدموں میں بیزاری تھی۔ آج میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دلہن بنی گھونگھٹ کیے پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، ایک طرف سندل کی خوشبو جل رہی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں دروازہ بند کر کے کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا۔ دل میں نفرت کے احساس کو اور زیادہ گہرا کرنے کے لیے میں نے خود کو یاد دلایا کہ یہ سب میرے خلاف ایک سازش ہے، میرے ماں باپ کی زبردستی ہے، اور میں کسی بھی حال میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ وہ اپنی جگہ بیٹھی رہی، ہلکی سی لرزش کے ساتھ۔ شاید وہ گھبرا رہی تھی، یا شاید ہر نئی نویلی دلہن کی طرح اپنے دل میں ہزاروں سوال لیے بیٹھی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی گھڑی اتاری، کوٹ کرسی پر ڈالا اور جوتے نکال کر ایک طرف رکھ دیے۔ کمرے میں صرف میرے حرکتوں کی آواز تھی، وہ بالکل خاموش تھی۔ اب میں اس کے قریب کھڑا تھا، لیکن میں نے اس کے گھونگھٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے کوئی رسمی جملہ بھی نہیں کہا۔ میں نے بس ایک سرد اور سخت لہجے میں بول دیا کہ یہ سب میری مرضی کے خلاف ہوا ہے، اور میں نے یہ شادی صرف اپنے ماں باپ کے دباؤ میں آ کر کی ہے۔ میں نے سیدھا کہہ دیا کہ اس رشتے سے کوئی جذبات نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، اور اسے یہ بات پہلے دن ہی سمجھ لینی چاہیے۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے سوچا شاید رو دے، شاید کوئی گڑ گڑانے والے جملے بولے، شاید کچھ کہے، لیکن نہیں، وہ بس چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں نے اس کے رد عمل کا انتظار کیا، لیکن وہ ایسے خاموش تھی جیسے یہ سب اس کے لیے کوئی حیرانی کی بات ہی نہ ہو۔ مجھے اس کے یہ خاموشی مزید چبھنے لگی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کوئی رد عمل دے، کوئی بحث کرے، کوئی اعتراض کرے، تاکہ میں اپنی نفرت کا مزید اظہار کر سکوں، لیکن اس کی خاموشی نے مجھے لاجواب کر دیا۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کمرے کے دوسری طرف چلا گیا۔ میں نے جان بوجھ کر اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ مجھے اسے یہ احساس دلانا تھا کہ وہ میری زندگی میں غیر ضروری شے ہے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جسے زبردستی میرے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور میں اسے کسی بھی طرح قبول نہیں کرنے والا۔ کمرے میں وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ میں بستر کے دوسرے کنارے جا کر لیٹ گیا اور رخ دوسری طرف کر لیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہی طریقہ صحیح ہے۔ میں نے اپنا راستہ چن لیا ہے اور مجھے اس پر قائم رہنا ہے۔ رات کی خاموشی میں نے سنا کہ وہ ہلکے سے سانس لے رہی تھی۔ شاید وہ رو رہی تھی، شاید نہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور خود کو یاد دلایا کہ مجھے اسے اس رشتے سے تنگ آ کر خود چھوڑنے پر مجبور کرنا ہے۔ میں نے اس سخت لہجے میں کہا تھا کہ وہ بستر سے اٹھے اور نیچے زمین پر سو جائے۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، جیسے میرے الفاظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں جانتا تھا کہ وہ اندر سے گھبرا گئی ہوگی، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں نے دوبارہ سختی سے کہا کہ اسے بستر چھوڑنا ہوگا۔ کمرے میں بستر کے علاوہ کوئی آرام دہ جگہ نہیں تھی۔ صوفہ ہوتا تو وہ شاید وہاں سو سکتی تھی، لیکن یہاں گاؤں میں صوفے کا تصور ہی کہاں تھا۔ ایک کونے میں لکڑی کی 2 چرپائیاں رکھی ہوئی تھیں، لیکن وہ ایک کے اوپر ایک رکھی تھی، جن پر سونا ممکن نہیں تھا۔ فرش مٹی کا تھا، جس پر کہیں کہیں پرانی دری بچھی ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ غصے سے کہا کہ نیچے زمین پر سو جائے۔ صفیہ نے مجھے 2 پل کے لیے خاموشی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، شاید دکھ بھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں نے سوچا کہ وہ ابھی کوئی ضد کرے گی، شاید التجا کرے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے اپنا لہجہ اور سخت کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ میں تھک گیا ہوں،
سونا چاہتا ہوں. میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر سے ہٹا دیا. وہ لڑکھڑا کر کھڑی ہوئی لیکن بولی کچھ نہیں. شاید اس کے پاس الفاظ ہی نہیں بچے تھے. میں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور سیدھا بستر پر لیٹ گیا. میری آنکھیں بند تھیں لیکن میں جانتا تھا کہ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی ہوگی. شاید سوچ رہی ہوگی کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ حقیقت ہے یا وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے. شاید وہ اس وقت اپنے مقدر پر افسوس کر رہی ہوگی. شاید وہ سوچ رہی ہوگی کہ اس کا شوہر ایسا کیوں ہے. شاید وہ یہی سوچ رہی ہوگی کہ یہ سب کچھ کس طرح برداشت کرے. کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ زمین پر بیٹھ گئی. میں نے کروٹ بدلی لیکن آنکھیں بند رکھی. میری بے حسی کی کوئی حد نہیں تھی. رات بیت گئی. میں نہایت سکون سے سو گیا. صفیہ نے شاید پوری رات جا کر گزاری ہوگی یا ٹھنڈے فرش پر لیٹنے کی کوشش کی ہوگی. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی. صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ ابھی بھی زمین پر بیٹھی تھی. اس کی حالت عجیب لگ رہی تھی، جیسے رات بھر نیند ہی نہ آئی ہو. لیکن میں نے اس پر زیادہ غور کرنا مناسب نہیں سمجھا. میں نے نظر انداز کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا. جیسے ہی میں باہر نکلا گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی. ماما، بابا، خالہ، چاچی سب پریشان لگ رہے تھے. میں نے ماتھے پر بل ڈالے اور پوچھا کہ کیا ہوا. ماں کی آواز کانپ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ صفیہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے. اسے فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا. میں نے لاپرواہی سے کندھے جھٹک دیے. اگر اسے بخار ہو گیا تھا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن سب لوگ ایسے گھبرا رہے تھے جیسے کوئی قیامت آ گئی ہو. میں نے ماں کی طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں غصہ تھا. بابا نے بھی مجھے عجیب نظروں سے گھورا، جیسے وہ میرے رویے کو سمجھ چکے ہوں. صفیہ کو گاڑی میں بٹھایا گیا اور بابا اسے ہسپتال لے گئے. میں وہیں کھڑا سب دیکھتا رہا، لیکن میرے اندر کوئی ہمدردی نہیں جاگی. سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو. شاید ان کے دماغ میں یہی خیال آیا ہوگا کہ میں نے صفیہ کو کوئی تکلیف دی ہے. میں نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. اگر وہ سوچ رہے تھے کہ میں نے کوئی زیادتی کی ہے تو سوچتے رہیں. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. شام کو جب بابا اور ماں واپس آئے تو ان کے چہروں پر سختی تھی. وہ سیدھا میرے کمرے میں آئے اور دروازہ زور سے بند کر دیا. ماں نے غصے سے کہا کہ تمہیں کوئی شرم نہیں آتی؟ یہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ساتھی ہے، اور تم نے اسے پہلے دن ہی ایسی سزا دی کہ وہ بیمار پڑ گئی. بابا نے بھی سخت لہجے میں کہا کہ صفیہ جیسی شریف اور اچھی لڑکی تمہیں کہاں ملے گی. یہ پورے گاؤں کی سب سے نیک، سب سے اچھی لڑکی ہے. ماں نے آنکھیں نم کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہی صفیہ ہے جو بچپن میں تمہارے پیچھے پیچھے پھرتی تھی اور تمہارے لیے دعا کرتی تھی. تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا. میں خاموشی سے کھڑا رہا. اندر سے میں جل رہا تھا، لیکن یہ کسی پچھتاوے کی آگ نہیں تھی بلکہ غصے کی آگ تھی. مجھے ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا. میں بس یہی سوچتا جا رہا تھا کہ میری زندگی برباد ہو گئی ہے. میرے ماں باپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میری مرضی کے بغیر مجھے باندھ دیا ہے. ماں کی آنکھوں میں امید تھی کہ میں کچھ کہوں گا، شاید معافی مانگوں گا یا شاید صفیہ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر لوں گا. لیکن میں نے ان کی امیدوں کو توڑ دیا. میں نے سرد لہجے میں کہا کہ مجھے کوئی لیکچر نہ دیا جائے. میں نے صرف ایک رات گزارنے پر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اگر وہ بیمار ہو گئی ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. میرے الفاظ ماں کے دل پر بجلی کی طرح گرے. بابا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا. بس ایک گہری سانس لی اور کمرے سے باہر نکل گئے. میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا، سوچتا رہا کہ یہ سب کب ختم ہوگا. مجھے اپنی شادی کی حقیقت سے نفرت ہونے لگی تھی. صفیہ سے نفرت ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ خود سے بھی نفرت ہونے لگی تھی. مجھے اپنے دوستوں کی باتیں یاد آئیں جو کہہ رہے تھے کہ شادی کر کے میں پھنس جاؤں گا. ان کی باتیں سچ ثابت ہو رہی تھیں. کچھ لمحے بعد میں نے دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گیا. میں نے اپنی آنکھیں موند لیں اور خود سے وعدہ کیا کہ میں صفیہ کو کبھی بھی اپنی زندگی کا حصہ نہیں بننے دوں گا. میں اسے وہ مقام نہیں دوں گا جو ایک بیوی کو ملنا چاہیے. یہ شادی میرے لیے ایک بوجھ تھی، ایک زبردستی کا سودا. میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے چھوڑنے پر مجبور کر دوں گا. وہ خود اس رشتے سے تنگ آ جائے گی اور خود ہی مجھ سے طلاق مانگ لے گی. اور جب وہ خود چلی جائے گی تو میرے ماں باپ کے پاس بھی کوئی شکایت کرنے کا حق نہیں رہے گا. یہی میرا منصوبہ تھا اور میں اسے ہر حال میں پورا کر کے رہوں گا.
صفیہ کے ساتھ میں نے کبھی اچھے طریقے سے بات نہیں کی۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ اس کی پسند ناپسند، نہ اس کے خوابوں اور خواہشوں کی۔ وہ بس میرے لیے ایک ضرورت تھی، جو کھانا بناتی تھی، گھر کے کام کرتی تھی اور میرے ماں باپ کو خوش رکھتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ بھی ایک جیتی جاگتی انسان ہے، جس کے اپنے احساسات اور جذبات ہیں، جس کے اپنے خواب ہیں۔ وہ میری ہر بات برداشت کرتی رہی۔ میں جب چاہتا اس پر غصہ نکال دیتا، سخت الفاظ کہہ دیتا، اور کبھی کبھی تو محض اپنی طبیعت کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اسے بے وجہ برا بھلا کہہ دیتا۔ لیکن صفیہ نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ میں جانتا تھا کہ عام لڑکے اتنا برداشت نہیں کرتی، مگر صفیہ نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی۔ شاید وہ صبر کی آخری حدوں کو بھی پار کر چکی تھی۔ گھر کے باہر سب کو لگتا کہ میں اور صفیہ ایک عام جوڑے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ میری ماں اسے پسند کرتی تھی کیونکہ وہ گھر کے ہر کام میں مہارت رکھتی تھی، ہر وقت صاف ستھری رہتی، ہر چیز کو ترتیب سے رکھتی، میرے والدین کا ہر حکم مانتی اور ہر کسی کے ساتھ ادب سے پیش آتی۔ لیکن کمرے میں جب ہم دونوں اکیلے ہوتے تو میری طرف سے صرف بے حسی اور بدسلوکی ملتی۔ میں نے کبھی اسے عزت سے نہیں نوازا، کبھی نرمی سے بات نہیں کی، کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کا حال نہیں پوچھا۔ اس کے باوجود وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی۔ 1 سال گزر گیا اور اس 1 سال میں نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے رکھا۔ وہ میری زندگی کا ایک حصہ تھی جسے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن وہ خود کو میری زندگی سے نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ اس کے اندر صبر تھا، یا شاید وہ کسی معجزے کی امید لگائے بیٹھی تھی کہ میں بدل جاؤں گا، کہ ایک دن میں اسے قبول کر لوں گا۔ پھر ایک دن وہ ثانیہ پیش آیا جس نے میری زندگی کو ایک نئی سمت میں دھکیل دیا۔ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ بابا میرے لیے ہمیشہ ایک رکاوٹ کی مانند تھے۔ میں ان کے سخت نظریں، ان کے اصول اور ان کی باتیں کبھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے زندگی کے صحیح اور غلط راستے کے بارے میں سمجھاتے رہتے، اور میں جانتا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہیں میں کھل کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے لگا کہ اب میں پوری طرح آزاد ہوں۔ اب میں جو چاہوں جب چاہوں کر سکتا ہوں۔ بابا کی موت کے کچھ ہی دن بعد میں نے صفیہ کو طلاق دے دی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتی رہ گئی، جیسے میں نے اس کے قدموں کے تلے زمین کھینچ لی ہو۔ شاید وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اسے اس طرح چھوڑ دوں گا۔ وہ اتنا سب کچھ برداشت کرتی رہی، اور بدلے میں نے اسے کیا دیا؟ ایک طلاق، ایک کاغذ کا ٹکڑا جو اس کے خوابوں، اس کی امیدوں اور اس کے صبر کی تمام حدوں کو مٹی میں ملا گیا۔ میں نے ماں سے کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں۔ میں نے انہیں یہ یقین دلایا کہ میں انہیں ہر مہینے پیسے بھیجتا رہوں گا، لیکن مجھے اپنی زندگی خود جینی ہے۔ ماں نے بہت روکا، بہت سمجھایا، لیکن میں نے کچھ نہیں سنا۔ میں نے بس اپنا سامان اٹھایا اور نکل گیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے خود غرض فیصلہ تھا۔ میں نے ایک بیوی کو دھتکار دیا، ایک ماں کو اکیلا چھوڑ دیا، اور خود اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ نکلا۔ میں شہر آ گیا اور یہاں ایک بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ کمپنی کے مالک کی بیٹی سونیا سے میری ملاقات یہی ہوئی۔ وہ ایک مکمل جدید، خود مختار اور پرکشش عورت تھی، لمبی پتلی، ایکسرسائز سے اپنے جسم کو تراشنے والی، مہنگے کپڑے پہننے والی، انگریزی میں روانی سے بات کرنے والی، بالکل وہی جیسی لڑکیوں کا میں خواب دیکھا کرتا تھا۔ مجھے وہ پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ بھی مجھ پر فدا تھی۔ ہماری دوستی دن بدن بڑھنے لگی۔ وہ ہر موقع پر میری تعریف کرتی، مجھے خاص محسوس کراتی، اور مجھے ایسا لگنے لگا کہ شاید یہ وہی زندگی ہے جس کا میں حقدار ہوں۔ سونیا میرے لیے وہ سب کچھ تھی جو صفیہ نہیں تھی۔ وہ جدید خیالات کی مالک تھی، کھل کر بات کرتی تھی، اپنی مرضی کی مالک تھی۔ اس کے اندر کسی قسم کی جھجک یا پابندی کا احساس نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا، اس کے ساتھ کھانے پر جانے لگا، اس کے ساتھ گھومنے پھرنے لگا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں پہلی بار زندگی جی رہا ہوں۔ پھر ایک دن سونیا نے مجھے پرپوز کر دیا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنی خوبصورت اور شاندار لڑکی سے شادی کرنے کا موقع ملے گا، لیکن یہ حقیقت تھی، اور میں نے فوراً حامی بھر لی۔ میرے لیے تو یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی اندھے کو 2 آنکھیں مل گئی ہوں۔ اب میں اپنی زندگی کے اس نئے باب میں داخل ہونے والا تھا
جہاں سب کچھ میرے مطابق ہوگا، جہاں کوئی زبردستی نہیں ہوگی، کوئی پرانی رسم و رواج نہیں ہوں گے، کوئی پابندیاں نہیں ہوں گی۔ لیکن شاید میں نہیں جانتا تھا کہ زندگی کا اصل سبق ابھی باقی تھا۔ سونیا سے شادی کے بعد میری زندگی ایک حسین خواب کے مانند بن گئی تھی، جس کا ہر لمحہ خوبصورتی اور آسائش سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اس طرح پل بھر میں بدل جائے گی، کہ میں ایک معمولی شخص سے ایک دولت مند خاندان کا داماد بن جاؤں گا، اور میرے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کا میں نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ سونیا کے والد کے پاس بے تحاشا دولت تھی، اور سونیا اس دولت کو کسی قید و بند کے بغیر خرچ کرنا جانتی تھی۔ پیسہ اس کے لیے پانی کی طرح تھا جو بہتا ہی چلا جاتا تھا۔ وہ مہنگے ہوٹلوں میں کھانے کھاتی، برانڈڈ کپڑے پہنتی اور بیرون ملک چھٹیوں پر جانے کی عادی تھی۔ میں نے بھی اس کی عادتوں کو اپنا لیا۔ ہماری زندگی بے فکری اور عیش و عشرت میں بسر ہو رہی تھی۔ سونیا نے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے اپنے باپ کی کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدہ بھی دے دیا۔ اب میں صرف اس کا شوہر ہی نہیں بلکہ ایک بڑے کاروباری ادارے کا اہم فرد بھی بن چکا تھا۔ مجھے دفتر میں ایک الگ روب و دبدبہ حاصل تھا۔ لوگ میرے آگے پیچھے پھرتے، میرے فیصلوں کی اہمیت بڑھ گئی تھی، اور ہر کوئی میرے رتبے کو دیکھ کر مروب ہوتا تھا۔ مگر دنیا میں سب کو خوش کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ رش کرنے لگے تو کچھ نے میری کامیابی کو طنز کا نشانہ بنا لیا۔ اپنی بیوی کے پیسوں پر عیاشی کر رہا ہے، یہ جملہ کئی بار میرے کانوں میں پڑا، مگر میں نے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا۔ میں جانتا تھا کہ دنیا کے لوگ کبھی کسی کے بارے میں اچھی بات نہیں کرتے، انہیں ہمیشہ دوسروں کی خوشی میں نقص نکالنے کی عادت ہوتی ہے۔ سونیا واقعی ایک اچھی لڑکی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی، ہر وقت مجھے گھومنے پھرنے کے لیے تیار ملتی، اور مجھے زندگی کے ان رنگوں سے روشناس کروا رہی تھی جن سے میں پہلے واقف نہیں تھا۔ ایک دن مجھے ماں کی یاد آئی۔ میں نے سونیا سے کہا، ہم گاؤں چلتے ہیں، ماں سے ملیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ ہم نے شادی کر لی ہے۔ سونیا نے میری طرف حیرانی سے دیکھا اور بے ساختہ بولی، میں گاؤں میں 1 گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتی۔ یہ بات میرے لیے غیر متوقع تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ کم از کم میری خاطر گاؤں جانے پر رضامند ہو جائے گی، مگر اس نے نہایت بے نیازی سے جواب دیا۔ پھر وہ خود ہی ایک حل پیش کرتے ہوئے بولی، تم اپنی ماں کو یہاں بلا لو۔ مجھے یہ مشورہ اچھا لگا، مگر سونیا کی اگلی بات نے مجھے چونکا دیا۔ وہ بولی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، انہیں یہاں ہمیشہ کے لیے مت ٹھہرا لینا۔ مجھے اپنی پرائیویسی بہت پسند ہے، میں تمہاری ماں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ جملہ سخت تھا، مگر اس نے ایسے نرم لہجے میں کہا کہ مجھے برا نہیں لگا۔ شاید میں اتنا بدل چکا تھا کہ اب رشتوں کی ان نزاکتوں کو محسوس کرنا چھوڑ چکا تھا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کبھی انہیں بلا لوں گا اور 1-2 دن میں واپس بھیج دوں گا۔ سونیا نے اطمینان سے سر ہلایا اور کہا، یہی بہتر ہے۔ زندگی اسی طرح چلتی رہی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہونے لگا کہ سونیا ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک آزاد روح کی مالک تھی جو صرف اپنی مرضی سے جیتی تھی۔ اس کے لیے شادی کا مطلب بس ایک رفاقت تھی، مگر اس میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو ایک روایتی بیوی میں ہوتی ہے۔ سونیا نے کبھی مجھ پر انحصار نہیں کیا، نہ ہی وہ میری ضروریات کا خیال رکھتی تھی جس طرح صفیہ رکھا کرتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل تو رکھتی تھی، مگر اس نے اپنی زندگی میرے ساتھ بانٹی نہیں تھی۔ وہ اپنے اصولوں پر چلتی تھی اور میں صرف ایک ساتھی کے طور پر اس کے ساتھ تھا۔ پھر ایک دن اس نے ایک اور بات کہہ دی جو میرے لیے حیران کن تھی، میں بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر مجھے دھچکا لگا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، مگر کیوں سونیا؟ سونیا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، بچوں میں بہت جھنجھٹ ہوتی ہے، میں اپنی آزادی ان کے لیے قربان نہیں کر سکتی۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ خیال تھا کہ شادی کے بعد بچے زندگی کا فطری حصہ ہوتے ہیں، مگر سونیا کی سوچ مختلف تھی۔ میں نے اس پر زور دینا مناسب نہیں سمجھا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میں نے سونیا کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو دیکھے جو مجھے ناگوار گزرے۔ اس کے کچھ مرد دوست تھے جو اکثر اس سے ملنے آتے، اس کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتے اور بے تکلف انداز میں بات کرتے۔ میں نے پہلے تو اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ عام بات نہیں ہے۔ ایک دن میں نے سونیا سے کہا،
تمہیں ان مردوں سے اتنی بے تکلفی سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ سونیا نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور بولی، یہ میرے دوست ہیں، جس طرح تمہارے بھی دوست ہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مرد اور عورت میں دوستی نہیں ہوتی۔ یہ سنتے ہی سونیا بھڑک اٹھی، اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ او، تو تم بھی گاؤں کے ان چھوٹی ذہنیت والے آدمیوں میں سے ہو جو عورت کی آزادی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ میں غصے میں آ گیا اور ہم دونوں کے درمیان پہلا بڑا جھگڑا ہو گیا۔ سونیا اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ایک شادی شدہ عورت کے مرد دوست نہیں ہونے چاہیے، اور میں یہ سمجھنے کو تیار نہیں تھا کہ اس کا طرز زندگی میری ازدواجی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ جھگڑا طول پکڑنے لگا، مگر آخر میں مجھے ہی ہار ماننی پڑی۔ میں نے خود ہی اسے منایا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری زندگی میں تلخی آ جائے۔ لیکن اس دن کے بعد میرے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید میں نے ایک غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ شاید جو زندگی میں نے چنی تھی وہ حقیقت میں ایک خواب نہیں بلکہ ایک سراب تھی، جو مجھے آہستہ آہستہ اپنی حقیقت سے روشناس کروانے والی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سونیا کے رویے میں کچھ ایسی باتیں نظر آنے لگیں جو میرے دل میں عجیب سا اضطراب پیدا کر دیتی تھی۔ وہ چیزوں سے بہت جلد اکتا جاتی تھی اور فوراً نئی چیز کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اب تو میرا دل بھر گیا، اور تمہیں پتہ ہے، جس چیز سے میرا ایک دفعہ دل بھر جائے پھر میں اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں اور نئی چیز کی تلاش میں چلی جاتی ہوں۔ یہ الفاظ میرے دماغ میں گونجنے لگے۔ شاید وہ کسی پرانی چیز کے بارے میں بات کر رہی تھی، جیسے کوئی ہینڈ بیگ یا موبائل، کیونکہ وہ تو روز ہی نئے نئے مہنگے برانڈڈ خریدتی تھی۔ لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا وہم پیدا ہونے لگا کہ کہیں وہ مجھے بھی تو ایسے ہی کسی شے کی طرح نہیں سمجھ رہی۔ میں نے اس خیال کو جھٹک دیا، مگر یہ سوال میرے ذہن میں گردش کرتا رہا۔ چند دن بعد دفتر میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ کمپنی کے کئی اعلیٰ عہدیدار غیر معمولی سنجیدگی سے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک ایک ہنگامی میٹنگ بلا لی گئی، جس میں سونیا کے والد، سینئر افسران اور کچھ نامعلوم افراد موجود تھے۔ فضا میں تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ سونیا کے والد نے غصے میں بھرے لہجے میں بتایا کہ کمپنی میں بہت بڑا گھپلہ ہو گیا ہے۔ مجھے یہ سن کر دھچکا لگا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کمپنی کو اربوں کا نقصان ہو چکا تھا، اور اب باہر کی بڑی کمپنیاں مطالبہ کر رہی تھیں کہ اصل مجرم کو سامنے لایا جائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہ شخص چاہیے جس نے یہ سب کچھ کیا، ورنہ کمپنی پر قانونی کارروائی ہوگی۔ میرے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ میں نے کسی بھی غیر قانونی کام میں حصہ نہیں لیا تھا۔ میں نے ہمیشہ وہی فیصلے کیے تھے جو کمپنی کے مفاد میں تھے، اور وہ بھی سونیا اور اس کے والد کی منظوری کے بعد۔ مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میٹنگ روم میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ پھر سونیا کے والد نے ایک گہری سانس لی اور میری طرف انگلی اٹھا کر بولی کہ یہ سب تم نے کیا ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے ہکا بکا ہو کر سونیا کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر کسی قسم کی حیرانی یا پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ بالکل مطمئن نظر آ رہی تھی۔ سونیا نے بھی اپنے والد کے الزام کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ میں ہی اس نقصان کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ کس طرح آسانی سے مجھے قربانی کا بکرا بنا رہے تھے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن انہوں نے میرے خلاف پہلے ہی تمام کاغذات تیار کر رکھے تھے۔ شام کو جب میں اس صدمے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو میرے وکیل نے مجھے ایک اور دھچکا دیا۔ اس نے بتایا کہ سونیا نے عدالت میں خلا کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ معاف ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے مجھے لگا جیسے میں نے غلط سنا ہو۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ وکیل نے کہا کہ سونیا نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ میں ایک غیر ذمہ دار شخص ہوں اور میں نے کمپنی کو نقصان پہنچایا ہے، اس لیے وہ اب مزید میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ سونیا نے میری زندگی کو صرف ایک کھیل سمجھا تھا۔ وہ ایک شاندار خواب کی طرح آئی، مجھے اپنی چمک دمک سے محصور کیا، اپنی دولت اور طاقت سے میرا سب کچھ بدل دیا، اور جب اس کا دل بھر گیا تو مجھے ایک بیکار چیز سمجھ کر باہر نکال دیا۔ چند دن کے اندر اندر مجھ پر قانونی کارروائی شروع ہو گئی۔ سونیا اور اس کے والد نے اپنی جان بچانے کے لیے مجھ پر فراڈ کا الزام لگا دیا تھا۔
کمپنی کے جعلی دستاویزات اور جھوٹے ثبوت میرے خلاف استعمال کیے گئے۔ پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا اور مجھ پر 420 کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اب میں جیل کی ایک اندھیری کوٹری میں بیٹھا تھا، جہاں ہر لمحہ مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ سونیا، جو میری زندگی کی سب سے حسین حقیقت تھی، وہی میری سب سے بڑی بربادی کا سبب بن گئی تھی۔ میں اس عورت کے لیے سب کچھ چھوڑ آیا تھا، لیکن آخر میں اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اب میرا فیصلہ ہونے والا تھا اور میں اس تاریک کوٹری میں بیٹھا اپنی قسمت پر ماتم کر رہا تھا۔ اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا تو شاید وہ میری رہائی کے لیے کچھ کر سکتا تھا، مگر اب میں تنہا تھا، بالکل اکیلا۔ جو دوست میری محفل میں ہنسا کرتے تھے، جن کے ساتھ میں نے خوشیوں کے بے شمار لمحے گزارے، وہ سب پیچھے ہٹ گئے تھے، جیسے میں کبھی ان کی زندگی کا حصہ تھا ہی نہیں۔ میری ماں دور کسی گاؤں میں بیٹھی تھی، اسے قانون کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اور میں نے اسے یہ بتانے کی ہمت بھی نہیں کی کہ میں جیل میں ہوں۔ اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ جیتے جی مر جاتی۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی، لیکن وہ بیچاری بے بس تھی۔ اس کے پاس نہ کوئی سفارش تھی، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی دولت، نہ کوئی تعلقات۔ میں پریشان تھا، ہر دروازہ بند نظر آ رہا تھا۔ میرا وکیل بھی بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کیس مشکل ضرور ہے، لیکن ممکن ہے کہ جج رحم کھا لے۔ جج بھی ایک عورت تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ ایک سمجھدار اور ایماندار خاتون ہے۔ وکیل نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ان کے سامنے عاجزی سے درخواست کروں، شاید وہ میری بات سن لیں اور میرے ساتھ نرمی برتیں۔ میں نے گہری سانس لی اور خود کو اس لمحے کے لیے تیار کیا جب مجھے عدالت میں پیش کیا جانا تھا۔ عدالت کا کمرہ بھرا ہوا تھا۔ جب مجھے پیش کیا گیا تو میں نے جج کی طرف دیکھا اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جج کوئی اور نہیں بلکہ صفیہ تھی۔ یہ وہی صفیہ تھی جسے میں نے کبھی حقیر سمجھا تھا، وہی صفیہ جس سے میں نے بے وجہ ناطہ توڑ لیا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ وہ میرے معیار کے مطابق نہیں تھی۔ میرے دماغ میں ایک جھماکا ہوا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور مجھے چکر آنے لگے۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، میں جیسے بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ عدالت کی کارروائی روکنی پڑی اور مجھے فوراً ساتھ والے کمرے میں لے جایا گیا۔ کسی نے مجھے پانی پلایا، کسی نے دوائی دی۔ میں کرسی پر نیم بے ہوش بیٹھا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور صفیہ اندر آ گئی۔ میں نے کمزوری کے عالم میں سر اٹھایا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، تم جج کیسے بن گئی؟ صفیہ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں جواب دیا، یہاں پر سوال یہ ہے کہ تم فراڈیے کیسے بن گئے؟ میں شرمندہ ہو گیا، میری نظریں نیچے جھک گئیں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، صفیہ، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے پھنسا دیا گیا ہے۔ صفیہ ہلکا سا مسکرائی، لیکن وہ مسکراہٹ زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے تلخی سے کہا، اب تمہیں یاد آیا کہ تم معصوم ہو۔ جب میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، جب میں نے اپنی بڑھائی چھوڑ کر تمہاری بیوی بننے کا فیصلہ کیا تھا، تب تم نے مجھے کیا سمجھا تھا؟ ایک گاؤں کی ان پڑھ جاہل لڑکی۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ وہ بولتی چلی گئی، تم نے مجھ پر کبھی اعتبار نہیں کیا، ایک پل کے لیے میرے ساتھ بیٹھ کر بات تک نہیں کی۔ اگر تم نے میری بات سنی ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا کہ میں تم سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، میں نے تم سے زیادہ محنت کی تھی، میں تم سے بہتر تھی۔ میں نے ندامت سے کہا، صفیہ، میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا، مگر اب میں پچھتا رہا ہوں، میری مدد کرو۔ تم تو میری کزن ہو، ہمارے بیچ ایک رشتہ تھا، کم از کم اس رشتے کا ہی واسطہ دے کر مجھے یہاں سے نکال دو۔ صفیہ نے طنزیہ انداز میں کہا، تمہیں رشتے یاد آ گئے؟ جب تم نے مجھے دھتکارا تھا تب یہ رشتہ کہاں تھا؟ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں وہ سب بھول جاؤں؟ میں اپنے اصولوں کے خلاف جا کر تمہاری مدد کیوں کروں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے منت کی، صفیہ، میری مدد کرو، میری عمر ہی کیا ہے، میں جیل میں سڑنا نہیں چاہتا۔ صفیہ نے گہری سانس لی، میری طرف غور سے دیکھا اور اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی، میں صرف یہ جاننے آئی تھی کہ تم اس حال تک کیسے پہنچے، باقی فیصلہ قانون کرے گا۔ صفیہ کے جانے کے بعد میں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری زندگی کے غلط فیصلوں نے مجھے آج کس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ صفیہ نے میرے خلاف کوئی فوری فیصلہ نہیں سنایا، اس نے کیس کو مزید وقت دے دیا۔
شاید غور کرنے کے لیے، یا شاید مجھے اور زیادہ سزا دینے کے لیے۔ میرا کیس ابھی بھی درمیان میں لٹکا ہوا تھا۔ جیل میں باقی قیدی کہتے تھے کہ میری جان کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ 420 میں کیس میں سزائے موت تو نہیں ہوتی، مگر سزا ضرور ہوتی ہے، اور میں نہیں جانتا تھا کہ میری سزا کتنی بڑی ہوگی۔ اب میں اسی جیل کے سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، صفیہ کے اگلے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا اور اپنی غلطیوں کا حساب دے رہا تھا۔ میں نے زندگی میں جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ تھی کہ میں نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی۔ ماں باپ جو کہتے ہیں وہ ہمیشہ اولاد کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، مگر ہم اکثر اپنی ضد، انا اور جلن میں آ کر ان کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ میں نے بھی یہی کیا۔ صفیہ کے ساتھ میرا رشتہ میرے والدین کی مرضی سے طے ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ صفیہ ایک اچھی لڑکی ہے، نیک ہے، وفادار ہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ میرے لیے بہترین انتخاب تھی، لیکن میں نے اپنی نادانی میں ان کی بات کو رد کر دیا، کیونکہ میرے دل میں ایک اور خواب پل رہا تھا، سونیا کا خواب۔ مجھے لگتا تھا کہ سونیا میرے لیے دنیا کی سب سے حسین چیز ہے۔ اس کا چمکدار لباس، اس کے قیمتی ہینڈ بیگز، اس کے جدید خیالات، سب کچھ مجھے لبھاتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ایک ایسی زندگی گزاروں گا جس میں صرف خوشیاں ہوں گی، دولت ہوگی، اور ایک ایسی بیوی ہوگی جو ہر محفل میں میری شان بڑھائے گی۔ مگر میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا جو شاید میں نے پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ سونیا ایک سراب نکلی، ایک ایسی چمکدار چیز جو اندر سے کھوکھلی تھی، اور صفیہ جسے میں نے معمولی سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا، وہ اصل میں وہ عورت تھی جو مجھے زندگی کے ہر موڑ پر سنبھال سکتی تھی۔ مجھے خود پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ میں نے صفیہ کے ساتھ وقت کیوں نہیں گزارا، میں نے اسے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ مجھے اس کے پاس بیٹھنا چاہیے تھا، اس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اگر میں نے اس سے ایک بار دل سے پوچھا ہوتا کہ وہ کیا سوچتی ہے، کیا چاہتی ہے، تو شاید آج میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوتا۔ ایک جج کی حیثیت سے وہ کتنی طاقتور تھی، کتنی عقل مند تھی، اور میں نے اس سے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ وہ میرے قابل نہیں۔ میں کتنا احمق تھا۔ میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ایک پڑھی لکھی عورت جو ایک جج کے عہدے پر فائز ہو، وہ کس قدر قابل ہو سکتی ہے، اور وہ کس قدر اپنی زندگی کے فیصلے سمجھداری سے کر سکتی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ صفیہ ہمیشہ میرا خیال رکھتی تھی۔ وہ میرے لیے بہترین کھانے بناتی، میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں خوش رہوں، کامیاب رہوں۔ میں نے اسے محبت دینے کی بجائے حقارت دی، اسے اپنی زندگی سے نکال دیا، صرف اس لیے کہ میں ایک چمکدار سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اور وہ سونیا، وہ تو صرف چمکنے والا ایک کھوکھلا شیشہ تھی، جو باہر سے دلکش لگتی تھی مگر اندر سے کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی، لیکن وہ میری سب سے بڑی بربادی بن گئی۔ جب اسے اپنا مطلب پورا ہوتا نظر نہیں آیا، جب اس کا دل بھر گیا، تو اس نے مجھے ایسے چھوڑ دیا جیسے میں کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھا ہی نہیں۔ اور صرف چھوڑا نہیں، بلکہ مجھ پر ایسا الزام لگایا کہ آج میں جیل کے سلاخوں کے پیچھے بیٹھا اپنی قسمت کو رو رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کیا میں اس جیل سے زندہ نکل پاؤں گا؟ کیا میری زندگی دوبارہ وہی ہوگی جو پہلے تھی، یا میں ہمیشہ کے لیے اس داغ کے ساتھ زندہ رہوں گا؟ ایک بات جو مجھے اپنی شدت سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی غصے میں آ کر، جلن میں آ کر یا جذبات میں بہہ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے، وہ ہمیشہ منہ کے بل گرتا ہے۔ میں بھی گر چکا ہوں، اور اب شاید میرے پاس اٹھنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اگر میں وقت کو واپس لا سکتا، اگر میں اپنے فیصلے بدل سکتا، تو میں صفیہ کے پاس جاتا، اس سے بات کرتا، اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول کرتا۔ میں اسے وہ عزت دیتا جس کی وہ حقدار تھی۔ میں اس کے ساتھ زندگی گزارتا، اس کے فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوگا؟ وقت تو میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا، مگر آج میں یہ جان چکا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ زندگی ایک ایسا سفر ہے جو خوشیوں، غموں، کامیابیوں اور ناکامیوں کا مجموعہ ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے ساتھ آتا ہے، لیکن اکثر ہم یہ سمجھنے میں دیر کر دیتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اصل مطلب کیا ہے۔ کچھ لوگ محنت کرتے ہیں اور اپنی تقدیر خود بناتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ قسمت کے سہارے بیٹھے رہتے ہیں اور تقدیر کا شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ قسمت ایک پراسرار چیز ہے۔ بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا،
چاہے ہم کتنا ہی دوڑ لگا لیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر قسمت ہی سب کچھ ہے تو پھر محنت کی کیا اہمیت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قسمت اور محنت ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ قسمت مواقع فراہم کرتی ہے، لیکن کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ان مواقع سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں۔ زندگی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پوری محنت لگا دیتے ہیں، مگر نتیجہ ویسا نہیں آتا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ تب ہم قسمت کو کوسنے کرتے ہیں، مگر شاید ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ناکامی کے پیچھے ایک سبق چھپا ہوتا ہے۔ بعض اوقات زندگی ہمیں کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے، مگر ہم وقتی ناکامی کو دیکھ کر ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ ایک سچ یہ بھی ہے کہ قسمت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ جو آج خوشحال ہے وہ کل مشکل میں بھی پڑ سکتا ہے، اور جو آج مصیبت میں ہے وہ کل خوشی کی روشنی میں نہا سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی حال میں نہ تو غرور کرنا چاہیے اور نہ ہی مایوسی کا شکار ہونا چاہیے۔ وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، اور قسمت کے دروازے بھی کبھی بند کبھی کھلے رہتے ہیں۔ زندگی ہمیں بار بار سکھاتی ہے کہ ہم ہر چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، مگر ہر خواب پورا نہیں ہوتا۔ ہم محنت کرتے ہیں، مگر ہمیشہ کامیابی نہیں ملتی۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں رک جانا چاہیے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم گرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوں، شکست کے بعد دوبارہ کوشش کریں، اور ہر حال میں زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی ہمت پیدا کریں۔ قسمت کا کھیل عجیب ہے، کبھی ہمیں ایسے لوگوں سے ملواتا ہے جو ہماری زندگی بدل دیتے ہیں، اور کبھی ہمیں ایسے حالات میں ڈال دیتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل لگتا ہے۔ مگر انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو ان حالات کا سامنا کرتا ہے، جو قسمت کے لکھے کو چیلنج کرتا ہے، اور جو ہار ماننے کے بجائے اپنی راہ خود بناتا ہے۔ زندگی اور قسمت کے اس کھیل میں سب سے اہم چیز صبر اور حوصلہ ہے۔ جو شخص ان دونوں چیزوں کو اپنا لیتا ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتا، کیونکہ آخر میں قسمت بھی انہی کا ساتھ دیتی ہے جو خود اپنی تقدیر لکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔